السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور بہترین نمونہ ہے۔ اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ کہ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر ان کی طرف بھیجا جو اس کی آیات انہیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے تھے۔ حضرات علم و دانش، اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے جس پہلے انسان کو احسن تقویم کی خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ ابلیس شیطان کی کارروائیوں اور کار فرمائیوں کے باعث آپ کو عالم بالا یعنی جنت سے نکال کر سزا کے طور پر زمین پر بھیج دیا گیا اور یہاں زمین پر آپ کو نبوت کے منصب سے سرفراز کیا گیا۔ یوں اس کائنات میں نبوت اور انسانیت کا آغاز ایک ساتھ اور ایک ہی شخصیت کے حوالے سے ہوا۔ کاروان نبوت کا آغاز تو آدم علیہ السلام سے ہوا، پھر یہ قافلہ مختلف منازل اور مختلف مراحل سے گزرتا ہوا وہ اپنی حقیقی اور مطلوبہ منزل تک پہنچ گیا۔ اس نقطہ اختتام پر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا یہ سلسلہ اختتام پذیر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ حضرات ذی وقار، اس کائنات میں کروڑوں لوگ، لاکھوں بادشاہ، کروڑوں سپہ سالار اور لاکھوں کی تعداد میں باکمال شخصیات کے تذکرے تاریخ کی مختلف کتابوں میں ملتے ہیں، مگر ان میں سے چند ہی ایسے ہیں کہ جن کی سیرت اپنی پوری جامعیت کے ساتھ موجود ہو، جن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منفرد شخصیت ہی ایسی ہے کہ جن کی سیرت سے کتابیں اور کتاب خانے بھرے پڑے ہیں۔ خود نے آپ کے نام کو سب سے بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور کسی جگہ فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کا تمہیں حکم دیں اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور جس چیز سے وہ تمہیں منع کریں اس چیز سے رک جاؤ۔ سامعین کرام، آج ہم اگر اپنے آپ پر غور کریں اور دیکھیں کہ کتنا کو ہم نے رسول اللہ کی سنت کو اپنایا، آج ہم نے رسول اللہ کی سنت کو کتنا کو اپنی زندگی میں لاگو کیا، آج ہمارا لباس، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا رہن سہن رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں، آج ہمیں رسول اللہ کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ ایک سادہ طریقہ لگتا ہے، آج ہم یورپ کے کلچر کو فالو کرتے ہیں، آج ہم کافروں کے کلچر کو فالو کرتے ہیں، آج ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلمی ایکٹر کی طرح داڑھی بنائی ہے، میں نے فلاں فلمی ایکٹر کی طرح اپنے لباس کو بنایا ہے۔ اے نوجوان، تجھے شرم آنی چاہیے کہتے ہوئے کہ تو نے نعوذ باللہ نبی کے مقابلے میں کسی فلمی ایکٹر کو، کسی ہیرو کا لا کر کھڑا کر دیا۔ میرے بھائیو، ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ داڑھی رکھنے سے میری خوبصورتی ختم ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم، اگر داڑھی رکھنے سے کسی مرد کے حسن میں کمی واقع ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کو داڑھی رکھنے کا حکم نہ دیتے۔ میرے بھائیو، دنیا کے سب سے حسین و جمیل شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر داڑھی تھی۔ اپنے یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہیں سنا کہ جنہیں دیکھ کر محل کی حسین و جمیل لڑکیوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی تھی کہ اتنا حسین و جمیل شخص کہاں سے آ گیا؟ تو کیا یوسف علیہ السلام کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی؟ میرے بھائیو، ہم کس راستے پر چل پڑے ہیں؟ ہمیں رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا، کافروں کے کلچر کو اپنا لیا۔ میرے بھائیو، اس میں آخرت کی بربادی ہے۔ رسول اللہ کی سنت میں آخرت کا بھی بھلائی ہے اور دنیا کی بھی بھلائی ہے، اس لیے ہمیں رسول اللہ کے کلچر کو، رسول اللہ کی سنت کو فالو کرنا چاہیے اور اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کس راستے پر نکل پڑے ہیں۔ میرے بھائیو، آخر میں بس میں یہی کہوں گا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔